أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں فراہم کرے، آپ کے لیے اچھی سی اچھی چوائس رکھے تاکہ آپ دنیا میں راج کر سکیں اپنے اعمال کے دم پر انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں قیامت کے مناظر، انسانوں کی قطار در قطار حاضری کے بارے میں فرمایا گیا۔ اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا، ہر برا اچھا عمل اس میں درج ہوگا، حتیٰ کہ انسانی اعضاء کو اس دن زبان مل جائے گی اور وہ اچھے یا برے عمل کی گواہی دیں گے اور کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 50 پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، اسجدوا لِآدَمَ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا، کانا من الجن وہ تھا جنوں میں سے، ففسق سو اس نے نافرمانی کی، ان امر ربی اپنے رب کے حکم سے، افتتخذونہ کیا پھر بھی تم بناتے ہو اسے، وذریاتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء من دونی دوست میرے علاوہ، وہم لاکم عدو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، 20 سال ظالمین برا ہے وہ ظالموں کے لیے، بدلا بطور بدل یعنی شیطان کی دوستی اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ دیکھیں یہاں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قدر محبت سے تخلیق کیا اور اسے اپنا نائب بنایا۔ انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔ اب خلیفہ کوئی کم مرتبہ تو نہیں ہوتا نا۔ آگے دیکھیں، انسانوں سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے جو آپس میں بہت جھگڑتے تھے، لڑتے تھے اور فساد مچاتے تھے۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو دنیا میں فساد کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ اب چونکہ ابلیس ایک جن تھا اور اپنی بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کی محفل میں شامل ہو گیا تھا، اور تو یہ اللہ کے حکم سے اس نے تعظیمی سجدہ اگر وہ ادا بھی کر لیتا تو کوئی حرج تو نہیں تھا نا، وہ بھی مخلوق اللہ کی تھی، وہ بھی مخلوق اللہ کا تھا، کیونکہ عبادت کا سجدہ تو تھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے علم اور شعور کی وجہ سے مخلوقات میں ایک خاص مقام عطا کیا۔ اب ابلیس نے صرف تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، پھر کیا ہوا جس سے اس کی برسوں کی عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی، 1 سیکنڈ لگا۔ تکبر ہی وہ پہلا گناہ تھا، ہم نے پیچھے مثال بھی پڑھی ہے وہ 2 آدمیوں میں سے ایک کی۔ تکبر ہی وہ پہلا گناہ تھا جس نے ابلیس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا تھا۔ دیکھیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، انہیں نافرمانی کا اختیار نہیں دیا گیا، جبکہ انسان اور جنات کو اختیار دیا گیا ہے۔ ابلیس نے سرکشی کی، اس لیے اللہ نے اس کو اپنی محفل سے نکال دیا۔ پھر اس نے کھلی نافرمانی کی، فسق کا مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جانا ہے۔ اب ساری بات سنا کر اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کر رہے ہیں کہ جس شیطان کو میں نے نافرمانی پر اپنی محفل سے نکال دیا، لیکن تم لوگ مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جنات کی اولاد اور قبیلے بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھے اور بہت برے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جنات کی اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں میں سے بھی بہت سارے گئے گزرے ہم لوگ ہیں، وہ بھی شیطانوں جیسے کام کرتے ہیں، وہ بھی ان کے دوست ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے، شیطان کے ساتھی اور نسل انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کی دشمنی عارضی نہیں ہے بلکہ ازلی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ میں قیامت تک تیرے لوگوں کو بہکاتا رہوں گا سوائے چند لوگوں کے۔ لہٰذا ہر گناہ، ہر یہاں پتہ نہیں کیا لکھ دیا گیا ہے، ہر گناہ، ہر باطل راستے کے پیچھے شیطان آپ کو بہکا رہا ہوتا ہے، اور انسان نے اپنے خالق اور مالک کو، اپنے مہربان کو، اپنے رازق کو، ہدایت دینے والے رب کو چھوڑ کر اپنا رہنما کس کو بنایا؟ شیطان کو۔ تو یہ سودا کیسا رہا؟ بدترین سودا کیا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی محرومی اور بدترین سودا ہے۔ آپ کو علم بھی نہیں ہوتا یہ کب اپنا وار کر جاتا ہے، اور آپ کس وقت اس کے جال میں پھنس کر گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے۔ سورۃ القاف کی آیت نمبر 51 پڑھتے ہیں۔ ما اشہدتہم، نہیں میں نے گواہ بنایا ان کو، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے پر گواہ بنایا، وما کنت، اور نہ تھا میں، متخذ المضلین، بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو، آدودا یا آزودا بھی پڑھ سکتے ہیں، بازو یا مددگار۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ابلیس کی وضاحت دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، غور کیجیے گا کیا کہتے ہیں آپ، کہ جب کائنات کی تخلیق کی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کائنات کی تخلیق کی نا، تو اس وقت ابلیس موجود نہیں تھا، اور نہ اس کی اولاد کو اس عمل میں شریک کیا گیا تھا، یعنی کائنات ان کے بغیر بنی۔ لہٰذا شیطان اور اس کی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انسانوں کو زندگی اور کائنات کے بارے میں گمراہ کن نظریے دیں۔ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی تخلیق کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی جن، انسان، فرشتہ اس عمل کا چشم دید گواہ نہیں ہے، اس لیے اصل علم تو صرف اللہ کی وحی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے نا، اور تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان اور اس کی ذریت یعنی اولاد خود اپنی پیدائش یا تخلیق کے وقت موجود نہیں تھے، خود ہی تو پیدا نہیں نہ ہو گئے تھے، اللہ نے پیدا کیا تھا نا۔ جب وہ اپنی تخلیق کا راز نہیں جانتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، آگ سے کس طرح بنایا گیا، وہ تو کہتے تھے نا کہ آدم کو کہ مٹی سے بنایا، میں آگ ہوں، بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خود کب موجود تھا جب اس سے بنایا گیا؟ تو کائنات کی حقیقت کے بارے میں ان کی بات کو کیسے فوقیت دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اکثر انسان ایسے لوگوں کی یا ایسے نظریات کی پیروی کرتا ہے جو خود حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض اوقات فرض کر لیں ہمارے والدین ہیں، ابا اجداد ہیں، حق کی بہت سی باتوں سے ناواقف تھے، معذرت کے ساتھ ناواقف ہوتے بھی ہیں۔ قرآن انسان کو دعوت دیتا ہے کہ علم کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ کسی گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناتا ہی نہیں ہے، یعنی بازو معاون نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام میں کسی کو حصے دار نہیں بناتا۔ اللہ اپنی حکمت اور قدرت میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سورۃ القاف کی آیت نمبر 52 پڑھتے ہیں، وَيَوْمَ، اور جس دن، یقولو، نادو، اللہ فرمائے گا، پکار، شرکائیا، میرے ان شریکوں کو، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم نے گمان کیا، یعنی کہ الوحیت رکھا، فدعوہم، تو وہ پکاریں گے انہیں، فلم یستجیبوا لہم، پس نہیں وہ جواب دیں گے ان کو۔ کون جواب نہیں دے گا؟ جن کو معبود بنا رکھا تھا نا ان لوگوں نے، وہ معبود جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا، تو ہم بنا دیں گے، بینہم موبقا، ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ ابلیس اور اس کی ذریت کے بارے میں وضاحت فرما چکے ہیں پچھلی آیت میں کہ کسی بھی طور پر ابلیس اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ اب جس نے اس وضاحت کے باوجود اپنا شریک بنایا شیطان کو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسا سوال کریں گے جو مشرکوں اور منکرین کی رسوائی اور بے بسی کو ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بلاؤ میرے شریکوں کو۔ یہاں میرے شریک سے مراد حقیقی شریک نہیں ہے،
بلکہ وہ ہستی ہیں جن مشرکین نے اپنی طرف سے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، جیسے بت ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں یا بزرگ ہیں، یعنی جن پر تم اللہ جیسا گمان کرتے تھے، اللہ سمجھتے تھے جن کو، یعنی تم دعویٰ کرتے تھے کہ بت تمہاری مدد کریں گے یا تمہارے لیے وسیلہ بنیں گے، یا فرشتے اور جنات تمہاری مدد کے لیے زمین پر اتریں گے، یا زندہ اور مردہ بزرگ جو ہیں قبروں میں تمہاری دعاؤں کو سن کر پورا کریں گے۔ دیکھیں مرنے والوں کو تو خود علم نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، وہ تو خود نیک ہستیاں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نہ وہ تمہیں کہہ کر گئے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو زیارت گاہ بنا لینا اور مجمع لگانا، وہاں پہ تماشے لگانا، ان کو وسیع کرنا۔ قیامت کے دن وہ صاف طور پر انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ مشرکین جیسے دنیا میں انہیں پکارتے تھے نا، اسی طرح قیامت کے دن اپنی مدد کے لیے پکاریں گے، مگر وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے، نہ بت بول سکیں گے، نہ چھوٹے معبود مدد کے لیے آئیں گے، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اب اس دن انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ جن پر بھروسہ کرتے تھے وہ سراسر بے اختیار تھے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی آڑ بنا دیں گے۔ آڑ مین ہوتا ہے رکاوٹ یا گہری کھائی، اس سے مراد ہے ایسی جدائی اور رکاوٹ جو مشرکوں اور ان کے خود ساختہ معبودوں کے درمیان حائل کر دی جائے گی۔ بعض مفسرین نے تو اسے جہنم کی ایک وادی یا ہلاکت کی کھائی قرار دیا ہے۔ دیکھیں نجات کا راستہ صرف اللہ کی بندگی اور اس پر کامل بھروسہ ہے۔ یقین کیا کریں اور مانا کریں، یہ نہیں ہے میری بات پہ یقین کریں، خود تحقیق کریں، خود پڑھیں، آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کی مان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔